تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہاں چلنا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طفیل ابن عمر دوسی، یہ قبیلہ تھا دوس، اس قبیلے کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابو ہریرہ، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سردار ہیں طفیل ابن عمر دوسی، قبیلے دوس کے۔ وہ عمرے کے لیے مکے میں آئے، مکے میں داخل ہوئے تو ابو لہب، ابو جہل، سفیان، اکرمہ، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب مکے کے سردار تھے، اور سب نے جا کے ملاقات کی۔ ارے بیٹھو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بیٹھ جاؤ، دعا کر لیں گے، ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو سب حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو سب لوگوں نے جا کر کے طفیل ابن عمر دوسی سے کہا کہ بھائی تم یہاں آئے ہو عمرے کے لیے، تم قوم کے سردار ہو، دیکھنا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی بات مت سننا، ان پہ ایمان مت لانا، اگر ایمان لاؤ گے، ان کی بات سنو گے تو میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے گی، باپ بیٹے میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور قوم کی سرداری چھوٹ جائے گی، خبردار۔ تو وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک روئی خریدی، روئی کاٹن، اور کان میں رکھ لیے، دونوں کان میں، کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ عمرہ کر لیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ طفیل ابن عمر کے دل نے کہا، کسی انسان نے نہیں، خود اس سردار کے دل نے کہا کہ طفیل تو کیا پاگلوں کا کام کر رہا ہے؟ کانوں میں روئی ٹھوس لی، بات نہیں سن رہا ہے۔ ارے پاگل، بات سن، اچھی لگے تو قبول کر، نہ لگے تو چھوڑ دینا، یہ کیا دیوانوں کی طرح تو نے کان میں روئی ٹھوس لی؟ تو چنانچہ کان سے روئی نکال کے پھینکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک مجھے نبی مانو، اور میرا ساتھ دو، سچ بولو، امانت داری سے رہو، عدل و انصاف کرو، عورتوں پہ ظلم مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو۔ کہنے لگے یہ تو اچھی تعلیم ہے۔ کہا میں یہی تعلیم دیتا ہوں۔ تو انہوں نے وہی کہا کہ مجھے تو مکے والوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ کہ وہ سب نہیں، یہ ہے میری تعلیم۔ تو فوراً اسلام قبول کر لیے، اور گئے اپنے قبیلے میں، محنت کی، 80 گھرانوں کو اسلام میں داخل کرایا۔ 80 گھرانے ان کی محنت سے جہنم سے بچے اور جنت میں چلے گئے۔ اگر مکے والوں کی بات سن لیتے تو یہ 80 گھرانے جہنم میں چلے جاتے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، یہ اوڑ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے تو پتہ نہیں کتنی بے دینی ہمارے اندر اور بڑھ جائے گی۔ آج بھی بے دینی کچھ کم نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی جائزہ لیں، اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر کبھی نماز کا مذاکرہ کرو کہ کسے نماز یاد ہے، کسے یاد نہیں ہے۔ دیکھو وضو کے فرائض، نماز کے فرائض پوچھو، واجبات پوچھو، 90% مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سیکھا نہیں ہے۔ بغیر سیکھے کیا آئے گا؟ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ اسی کے لیے ہے کہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، اور صحیح راستے پر چلیں، اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ کام نبی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا الا لا نبی بعدی، اچھی طرح کان کھول کے سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اچھی طرح سنو، جو کچھ میری باتیں تم سن رہے ہو وہ غائبین تک پہنچا دو۔ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میری جگہ تم ذمہ دار ہو۔ میرا دین قیامت تک کے لیے ہے، میری نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، ہر پیر و جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں۔ آپ خود ایمانداری سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
جس امت کے لیے پتھر کھائے، دندان مبارک شہید کرایا، جس امت کے لیے بیٹیوں کو شہید کرایا، جس امت کے لیے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، آج اس امت نے حضور کے دین کو بھلا دیا، حضور کا کلمہ بھول گئے، حضور کا قرآن بھول گئے، شراب میں، جوئے میں، بدماشی میں لگ گئے۔ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس باغ کو اپنے جسم کا خون دیا تھا، جس باغ کے درختوں فرائض کو زندہ کرنے پانی نہیں خون دیا تھا، آج اس امت نے اس باغ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں گے اور دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اسی غفلت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا اور آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سب نیت کرو، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ کیوں بھائی سب کریں گے؟ بھائی سب پیچھے والے ہی بولو، کریں گے بھائی؟ یہ سب ہمارا کام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ چار کھا کر مر جانا، جیسے میں نے کہا، جانور کا کام ہے۔ دو چار بلڈنگیں بنا کر بینک بیلنس رکھ کے مر جانا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ دنیا میں عیش و عزت تلاش کرنا یہ دنیا کی جنت ہے کافر کے لیے۔ مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے۔ دم توڑتی ہوئی اور سسکتی ہوئی جہنم کی طرف جانے والی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا کام ہے بھلائی کا راستہ دکھانا، نیکی کا راستہ دکھانا، اچھائی کا راستہ دکھانا اور صحیح راستے پر لے جانا۔ یہ نبیوں کا کام تھا، نبی کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ یہ کرے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دو۔ اور ہر مسلمان کو دو باتیں تو معلوم ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، یہ ایک آیت ہے قرآن کی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو۔ ایک آیت لا الہ الا اللہ اور دوسری آیت محمد الرسول اللہ، کہ اتنا تو یاد ہے سب کو، تو دو آیتیں تو سب کے پاس ہیں، ان دو کو پہنچا دینا۔ دیکھنا دیہاتوں میں چل پھر کے کھیڑے میں یہ دو بھی بہت سے مسلمانوں کو یاد نہیں، فاتحہ یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، جنازہ یاد نہیں۔ آخر کون سکھائے گا یہ؟ تاجر کہتا ہے مجھے فرصت نہیں، ملازم کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں، مزدور کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں، تو دین کا کام کون کرے گا؟ یہ خیانت ہے۔ آپ شوہر ہیں، بیوی کے ذمہ دار ہیں تو بیوی کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ ایک باپ ہیں، بچوں کی تمام ضرورت پوری کرتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک دکاندار ہیں، دکان کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں کیونکہ دکان کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، آپ بیوی کے شوہر، آپ بچوں کے باپ، آپ دکان کے مالک، ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے بھی کچھ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، تو اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ایمانداری سے کہو اللہ کا حق ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اعلان کر رہا ہے یہ نہر فرات، یہ نہر ہے ندی، اس کا پانی انسان پیے، جانور پیے، گدھے پیے، کتے پیے، سب کو اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کا لال حسین نہ پیے۔ اس سے بڑی کیا دشمنی تھی ان کی؟ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ ہماری زندگی میں کھیل تماشے کے لیے وقت ہے، ہماری زندگی میں کھانے پینے کے لیے وقت ہے، ہماری زندگی میں پکنک کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے۔ ہماری زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے لیے مرہم نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے،
پکنک کو وقت ہے، بیڑی پینے وقت ہے، سگریٹ پینے وقت ہے، چائے پینے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. یہی تو مطلب ہوا کہ اس نہر سے گدھا پانی پیے، کتا پانی پیے، فاطمہ کا لال نہ پیے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کا ثبوت دیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ زندگی یوں ہی نہیں گزرے گی، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے والوں کا بیڑا پار ہوگا، ورنہ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، خون کے آنسو روئے گا اور اس کی آنکھوں کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھیں، اللہ کا دین پھیلائیں. روزی اللہ دیتے ہیں، برکت اللہ دیتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ بناتے ہیں، حالات اللہ بناتے ہیں. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، وہ فرد ہیں، وہ احد ہیں، وہ مالک شہنشاہ ہیں، وہ پالنہار ہیں. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہیں، وہ نعمت ہیں، وہ ہدایت ہیں، وہ ہماری دنیا آخرت کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہیں. آپ کی شفاعت ہوگی، آپ کے قدموں میں جنت ملے گی. شرط یہ ہے کہ زندگی رسول اللہ کے طریقے پر گزار دیں. آپ کے دین کو لے کے دنیا میں پھریں، دنیا کے انسانوں کو دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں. یہ ہمارا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها کما سمعها. اللہ اسے خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، شاداب و آماد رکھے، جو میرے دین کی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گا، دوسروں تک پہنچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات واہل الارض حتی الحوت فی بحرہ والنملۃ فی جوہرہ لیصلون علی معلم الناس خیرا. اللہ جل شانہ، اس کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں ان کو دعا دیتی ہیں جو دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے راستے میں پھر نکلو، دنیا میں خیر و بھلائیوں کو پھیلاؤ. تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، آسمان و زمین کی مخلوق تمہارے ساتھ ہے. جب ساری مخلوق اور مخلوق کا خالق اور رب تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے دوست بزرگ بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے رسول کی دعاؤں کو لو اور کھڑے ہو کے بولو 4 مہینوں کے لیے کون کون تیار ہیں؟ اللہ تمہاری جان، مال، عزت و آبرو میں برکت نصیب فرمائے، روزی رزق کمائی میں ترقی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں خدا تمہیں نصیب فرما دیں. اب کھڑے ہو کے بولو 4 مہینوں کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیے. ہاں بھائی، میں اب امن نہیں،